ایک بات بتاؤں، جی میڈم. پاکستان کے جو باقی حصے ہیں نا، جی جی. جن کو میں کیا کہوں، ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ گلگت بلتستان بھی کانسٹیٹیوشنلی ایک صوبہ ہونا چاہیے تھا اور یہاں پہ وہ سب ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے تھی. امیزنگلی جہاں کانسٹیٹیوشن رائٹس موجود ہیں، لکھے ہوئے ہیں، جی. وہاں بہت سارے ابھی تک ملتے نہیں ہیں. اور جو کانشیسنس لیول یا آگے بڑھنے کا جذبہ میں نے یہاں خواتین میں دیکھا ہے، اور اویئرنیس کا لیول یہ ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ اگر ہمارے ہاں ہماری چھوٹی ایک میٹنگ سے لے کے گورنمنٹ کے اداروں تک میٹنگ ہے، اور آج JDF کے آپ لوگوں کے ساتھ جو میٹنگ ہوئی ہے، سب میں تقریباً ایک طرح کے ایشو سامنے آئے ہیں کہ ایموشنل بیگیج جو آپ کے یہاں چل رہا ہے نا، کہ بچے اگر پڑھ لیتے ہیں جی. اور نوکریاں نہیں مل رہی. جی. ہم لوگ آلٹرنیٹ اسٹیٹ نہیں ہیں، NGOs کے لوگ. جی. ہم اتنا ضرور کر سکتے ہیں کہ انہیں لوگوں کو ہم یہ بتا دیتے ہیں کہ اچھا آپ نے اپنے علاقے کا ولیج ڈیولپمنٹ پلان کیسے بنا سکتے ہیں، اچھا رائٹس کیا ہیں، ہمارا کانسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے اس میں، اور اس کے ساتھ ساتھ اچھا اب آپ نے بنا لیا، اب ہم انہیں کہتے ہیں پرائرٹیز کیسے کرنی ہے. ہم نہیں بنا کے دیتے، ہم نے صرف گائیڈ کرتے ہیں. پرائرٹیز پھر ان کو بنانے سکھاتے ہیں کہ اچھا جی کون سا ایسا ایشو اٹھائیں گے آپ جو فرض پہ بہت کروشل ہے اور آپ سمجھتے ہیں اس سے اگلے ایشوز کو ریزالو کرنے میں کچھ تھوڑی ہیلپ ہو سکتی ہے. جیسے ہم شبنم رشید ہے جی، میں ساؤتھ ایشیا پارٹنرشپ پاکستان ایک ادارہ ہے جو ہمارے وفاقی لیول پہ کام کر رہا ہے، اور اس میں نیشنل مینیجر ہوں فیلڈ آپریشنز. اور اس کے ساتھ ساتھ پیس اور جینڈر ایکویلٹی، جینڈر جسٹس اور گورننس کے جو ایشو ہے نا، اس کے اوپر زیادہ میرا انٹرسٹ بھی ہے اور ہمارے ادارے کا فوکس بھی ہے. اور پاکستان بھر میں ہم کام کر رہے ہیں، پاکستان کے موسٹلی ضلع میں ہم کام کر رہے ہیں. ہم نے لیٹ 80s میں اسٹارٹ کیا تھا، اور یہ ایک نیٹ ورک بھی تھا جو ساؤتھ ایشین لیول پہ تھا، جس میں سری لنکا، نیپال، پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا بھی تھا. انڈیا میں تو اب نہیں ہے وہ فار سرٹن ریزنس. اب وہاں پہ مختلف پیس نیٹ ورکس کے ساتھ ہمارے لنکس ہیں. کام کا ہمارا میور جو ہے نا، وہ ہم گراؤنڈ لیول سے شروع کرتے ہیں، جس میں ہم کمیونٹی امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں، اور وہاں پہ لنکیج بلڈنگ ہے ود اسٹیٹ انسٹیٹیوشنس. وہ ہے کیونکہ دیکھیے ہم لوگ آلٹرنیٹ اسٹیٹ نہیں ہیں NGOs کے لوگ. ہم اتنا ضرور کر سکتے ہیں کہ انہیں لوگوں کو ہم یہ بتا دیتے ہیں کہ اچھا آپ نے اپنے علاقے کا ولیج ڈیولپمنٹ پلان کیسے بنا سکتے ہیں، اچھا رائٹس کیا ہیں، ہمارا کانسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے اس میں، اور اس کے ساتھ ساتھ اچھا اب آپ نے بنا لیا، اب ہم انہیں کہتے ہیں پرائرٹیز کیسے کرنی ہے. ہم نہیں بنا کے دیتے، ہم نے صرف گائیڈ کرتے ہیں. پرائرٹیز پھر ان کو بنانے سکھاتے ہیں کہ اچھا جی کون سا ایسا ایشو اٹھائیں گے آپ جو فرض پہ بہت کروشل ہے اور آپ سمجھتے ہیں اس سے اگلے ایشوز کو ریزالو کرنے میں کچھ تھوڑی ہیلپ ہو سکتی ہے. جیسے میں کہہ رہی تھی کہ اچھا اگر مثال کے طور پہ بھی یہاں پہ آپ کے JDF نے گلگت میں جو بات کی کہ جی ہم نے خواتین کو اسکل دی اور 7 سیٹس دیے یا کچھ بھی، یا اور طرح کے جو ایفرٹس آپ سب کر رہے ہیں، تو بالکل اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایفرٹ ہوتا ہے کہیں دوسرے تک پہنچتا نہیں ہے. ہمارا سیپ کے ادارے کا ایک ہوتا ہے، ہمیشہ سے ایک مشن ہے کہ ہم ایک علاقے میں جو کام خوبصورت ہوا ہے، اور دیکھیے زیادہ انٹرنل ہمارا کام ہے رورل ایریاز میں یا ایسے علاقوں میں جہاں پہ اسٹیٹ کے انسٹیٹیوشنز بھی نہیں پہنچتے، بہت سارے ڈونرز بھی نہیں پہنچتے. ہم تو بہت عرصے سے کام کر رہے ہیں، تو پھر ہم ان کا کوشش کر کے لنکیجز بناتے ہیں گورنمنٹ کی، اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کے مختلف اداروں کے لوگوں کے ساتھ باقاعدہ نشستیں کو ارینج کرتے ہیں. گریجولی پھر وہ اپنے علاقے کی ڈیمانڈس پرائرٹی بیسس پہ ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پلان میں بھی ڈلواتے ہیں. بہت سارے انہوں نے ایفرٹس کیے بھی ہیں، بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں. تو یہ سارا کچھ ہے، اس میں جینڈر ہمارا فوکس ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے کسی بھی علاقے میں جو لوگ رہتے ہیں وہ اس میں مینورٹی اور نان مائنورٹی، مسلم یا کرسچن یا ہندو، یہ سارا کچھ ایک بلیف سسٹم ہے. وہ ہر ایک اپنا انڈیویجول ہے اور رب کے درمیان معاملہ ہے. ہم ابو ہو کے اس سے بات کرتے ہیں، ہم ہیومینٹی کی بات کرتے ہیں. دیکھیں ہر جگہ پہ ہر طرح کے لوگوں کی سوچ ہوتی ہے.
آج ابھی صبح ہم جہاں گئے ہوئے تھے گورنمنٹ کی ایک آفیشیل میٹنگ میں، تو وہاں وہ مہم چلا رہے تھے کہ جو ہک ورم ہوتے ہیں بچوں کے پیٹ میں، اس میں پرابلمس ہو رہی ہیں، اس کا آج پہلا اناگوریشن تھا. آئی ریئلی لائک دیٹ فائنانس سیکٹری نے ایک بات کی، اس نے کہا کہ پیٹ کا کیڑا تو مارنا ہے، ہمیں دماغ کا کیڑا بھی مارنا ہے، وچ واز سو گڈ. میرے یہاں اٹک گئی یہ بات. ہم سب مل کے کوشش یہی کر رہے ہیں کہ جناب دماغوں میں جو ہمارے تعصب، ہم خود نہیں متعصب ہیں، لوگ ایسے نہیں ہیں کہ وہ بالکل متعصب ہیں. بیسیکلی وہ لوگوں کی مختلف لوگوں کی طرف سے انفلوئنس آتا ہے نا، اور میچورٹی نہیں ہے، کریٹیکل تھنکنگ پاکستان میں ہے نہیں ہے. وہ جب ان کے ساتھ بات کرتے ہیں تو ایک لرننگ ہے صاحب کی کہ کہیں بھی چلے جائیں آپ، اگر آپ غریبوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں جن کو علم نہیں ہے، معلومات نہیں ہے ان کے پاس، جب ان کو پتہ چل جاتا ہے اپنے مسائل کا حل وہ خود بتاتے ہیں، خود ڈھونڈتے ہیں، پھر آگے اس کے ایفرٹ بھی کرتے ہیں. بہت بڑے بڑے لوگوں نے کام کیے ہیں، اینڈ دیٹس بیوٹیفل. ہم سیکھتے ہیں. جی بی میں ہمارا فارملی ویسے تو کافی آنا جانا اور لوگوں کے ساتھ انڈیویجولی بھی تھا، لیکن گلگت بلتستان میں پروجیکٹ کے طور پہ ہم ایز سیب پہلی دفعہ آئے ہیں. کنسورشیم میں تو پھر مختلف آواز تھا اور بہت ساری تھی چل رہی تھی چیزیں. تو اب جذبے کی اگر آپ کچھ ریفلیکشن چاہتے ہیں تو اس میں ہم غزر بھی گئے. اور پاکستان کا بھی بتا دیں، اور گلگت جی بلتستان میں اور آپ ہمارے خواتین کو کہاں دیکھتی ہیں پولیٹیکلی، اکنامکلی، اور تھوڑا سا سوچ کے لحاظ سے، مینٹل اویئرنیس کے لحاظ سے ویژن کہاں تک بلڈ ہوا ہے، مزید کہاں کا، کیونکہ ایسے آپ جیسے اچھے اگر ادارے کام کریں گے تو ول ڈیولپ ڈیفینیٹلی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جی میڈم. پاکستان کے جو باقی حصے ہیں نا، جی جی جن کو میں کیا کہوں، مجھے ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ گلگت بلتستان بھی کانسٹیٹیوشنلی ایک صوبہ ہونا چاہیے تھا، اور یہاں پہ وہ سب ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے تھی. امیزنگلی جہاں کانسٹیٹیوشن رائٹس موجود ہیں، لکھے ہوئے ہیں، وہاں بہت سارے ابھی تک ملتے نہیں ہیں. اور جو کانشیسنس لیول یا آگے بڑھنے کا جذبہ میں نے یہاں خواتین میں دیکھا ہے، اور اویئرنیس کا لیول یہ ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ اگر ہمارے ہاں ہماری چھوٹی ایک میٹنگ سے لے کے گورنمنٹ کے اداروں تک میٹنگ ہے، اور آج JDF کے آپ لوگوں کے ساتھ جو میٹنگ ہوئی ہے، سب میں تقریباً ایک طرح کے ایشو سامنے آئے ہیں کہ ایموشنل بیگیج جو آپ کے یہاں چل رہا ہے نا، کہ بچے اگر پڑھ لیتے ہیں اور نوکریاں نہیں مل رہی. اب اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک اور بھی چیز سمجھ آئی ہے جو ہمیں یہاں سے میری لرننگ ہے کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے شرنک ہو گئی ہے نا سپیسیز ہماری. اس کی وجہ سے جو پڑھے لکھے بچے بچیاں نا، وہ پھر اپنا جیسے تھوڑی سی پڑھائی کی طرف فارغ آتے ہیں تو وہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ اچھا ہمارے ساتھ ہمارے گھر والی اسی طرح ٹریٹ کریں، ہماری سوسائٹی میں بھی یہ ٹریٹمنٹ آنی چاہیے. ایک ریزینٹمنٹ بلٹ ہو رہی ہے نوجوان نسل میں، اور یہ وہ حصہ ہے جس میں ہمیں یہ اب نہ ختم کیا تو مشکل ہو جائے گی ہمیں. اور خوبصورت چیز ہے، تھوڑا سا سکھائے زیادہ سیکھتے ہیں لوگ. تھینک یو ویری مچ.